الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خشک شاخوں کو تازہ غلام دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ فرمایا کہ اپنی محافل کو اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا تو تمام احباب مل کر حضور علیہ السلام کے بارے میں دو سلام کا نذرانہ پیش کریں السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ جل جلالہ وعلا والہ وعتم برہانہ وجل ذکرہ وجل مجدہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافع یوم النشور بے چین دلوں کے چین سرور منان جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت و سلام عرض کرنے کے بعد مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں ہے تو میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی نارائن کتاب سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا نص قطعی سے ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین سے ہے اگر کوئی شخص کسی بھی معنی میں حضور کے بعد کوئی نبی جانے جس طرح قادیانی کا عقیدے کرتے ہیں صدیق تشریعی غیر تشریعی تفسیری کسی بھی معنی میں حضور کے بعد کوئی نبی مانے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر مرتد جہنمی ہو جائے گا تو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا حضور نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یوں سمجھو اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ تو اس نے گھر بڑا ہی حسین بنایا بڑا ہی خوبصورت گھر بنایا جب گھر بن گیا تو کیا ہوا إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن صَافِيَةٍ کونا میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی جب سارا گھر مکمل ہو گیا تو ایک کونا میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ تو لوگ آتے ہیں
اور گھر کو دیکھتے ہیں کہ گھر بڑا خوبصورت ہے، گھر مکمل ہو گیا، لیکن پھر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہلکا اٹھیا تھا دن لگنا کہ سارا گھر مکمل ہو گیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ سارا گھر مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَعَلَى اللَّبْنَةُ وَأَنَا فَاطِمَةُ بِالشِّيخ، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں فاطمہ بالشیخ ہوں، کہ جس طرح مکان میں وہ اینٹ لگ گئی آخری تو گھر مکمل ہو گیا، فرمایا جب میں نبی مبعوث ہو گیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں کی بنیاد پر فضیلت دی گئی۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی شانیں دی ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا 6 باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات دی۔ تمام انبیاء کے لیے فصیح اور بلیغ ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تمام انبیاء فصیح بلیغ تھے، لیکن حضور نے فرمایا مجھے اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات دیے گئے۔ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر معنوں کا سمندر پرو لیتے ہیں، 2 لفظ ہوتے ہیں لیکن مکمل ضابطۂ حیات ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی اسرت بالرعب، کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ وہ کس طرح؟ مسیرۃ شہر، فرمایا جس طرح دشمن کی گردن پر تلوار ہو، میرا کوئی دشمن ہو، میں ایک ماہ کی مسافت پر اس سے دور ہوں تو میرا رعب اس پر طاری ہو جاتا ہے، ایک ماہ کی مسافت پر میرے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ دی گئی احلت لی المغانم، میرے لیے مال غنیمت غنائم کو حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی مال غنیمت ہوتا تھا، کسی جگہ پر اس کا ڈھیر لگا دیتے، آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ فضیلت دی گئی کہ میرے لیے غنائم کو حلال کر دیا گیا اور میری برکت سے میری امت کے لیے بھی حلال ہو گیا۔ اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور صرف مسجد ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو پھر قبول ہوتی تھی، لیکن حضور نے فرمایا مجھے یہ فضیلت دی گئی جب میرے قدم اس زمین پر لگے تو اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، اور صرف مسجد ہی نہیں بنایا بلکہ پاک کرنے والا بنا دیا۔ اگر پانی نہ آئے تو زمین پر ہاتھ مارے تیمم کر لے، نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے۔ اور 5ویں فضیلت فرمایا مجھے یہ دی گئی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص رلیجن کے رسول ہوتے تھے یا صرف انسانوں کے رسول ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، چاہے چلت پلت ہوں، ہر چیز کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور آگے حضور نے فرمایا وختم بی النبیون، فرمایا میرے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب میں نبی مبعوث ہو گیا تو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث میں قیامت کے منظر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور قیامت کی بڑی ہی وحشت ہوگی، شدید گرمی ہوگی، بڑی ہی تنگی ہوگی، تو لوگ کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے۔ کوئی سفارشی ہمیں ملے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سہولت عطا فرمائے۔ تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تو چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے ہماری سفارش کریں، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ جميع انبیاء کے پاس آئیں گے کہ ہماری سفارش کریں، تو تمام یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئیں گے
اور سفارش کے لیے عرض کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کوئی تمہاری سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول ہو تو تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. تو حضور خود فرماتے ہیں فیاکون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں. اور حاضر ہو کر عرض کیا کریں گے؟ کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں. پھر حضور علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں گے. تو اس وقت تمام امتوں کے امتیوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ سابقہ تمام امتوں کا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. جب خطبہ ارشاد فرماتے جلال کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور وَعَلَىٰ صَوْتُهُ آپ کی آواز بلند ہو جاتی، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ اور آپ کا جلال سخت ہو جاتا، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو کسی مجمع سے ڈرا رہے ہیں. اس جلال کے ساتھ آپ خطبہ ارشاد فرماتے. تو اسی طرح اس جلال میں ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ختم نبوت کا موضوع شروع کر دیا. آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ سَبَابَةَ الْوُسْطَىٰ. فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح ہوں. آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہوں جیسے ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی حائل نہیں ہو سکتا. میرے بعد صرف قیامت آئے گی لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا. کسی بھی معنی میں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام گھر سے تشریف لے آئے. آپ صحابہ کے مجمع کے قریب ہوئے تو اپنے صحابہ کو اس گفتگو میں مشغول پایا. ایک صحابی بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ بنایا. دوسرے صحابی بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیم اللہ بنایا. تیسرے صحابی بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اللہ بنایا. چوتھے صحابی بولے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے. اتنے میں حضور علیہ السلام صحابہ کے اجتماع میں تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو آپ نے فرمایا قال قد سمعت کلامکم وعجبکم. فرمایا میں نے تمہارے کلام کو سنا اور تمہارے تعجب کو بھی ملاحظہ فرمایا. تمہارے کلام کو بھی سنا اور تمہارے تعجب کو بھی ملاحظہ فرمایا. فرمایا کہ بے شک آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں. فرمایا بے شک وہ ایسے ہی ہیں. انا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا خبردار سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں مگر فخر نہیں کرتا. وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ. فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں. آدم علیہ السلام اور اولاد آدم اس کے نیچے ہوں گے لیکن فخر نہیں کرتا. اور آگے ارشاد فرمایا انا اول شافعین و اول مشفعین ولا فخر. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی لیکن فخر نہیں کرتا. فرمایا جنت کے زنجیر کو سب سے پہلے میں حرکت دوں گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے غربا اور مساکین ہوں گے لیکن فخر نہیں کرتا. وانا اکرم الاولین والآخرین عند اللہ ولا فخر. فرمایا میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں، سب سے زیادہ عزت والا ہوں لیکن فخر نہیں فرماتا. آخر میں فرمایا انا قائد المرسلین وانا خاتم النبیین ولا فخر. فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں مگر فخر نہیں کرتا، تمام رسولوں کا خاتم ہوں مگر فخر نہیں کرتا. تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام اپنے فضائل خود بیان کرتے ہیں
تو معلوم ہوا دو چیزیں اس حدیث میں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ محفل میلاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا یہ میرے پیارے آقا کی سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں اپنے فضائل خود بیان کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین والا فقرہ، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا لیکن فخر نہیں کرتا۔ اور آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ سیاست یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بڑا مقدس لفظ ہے، پیغمبرانہ شعبہ ہے، پیغمبرانہ شان تھی یہ پہلے، تو آج تو مذہب اور سیاست کو الگ کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے مذہبی لوگوں کا یہ کام تھا۔ تو سیاست بڑا مقدس لفظ ہے، آج کل یہ گالی بن گیا ہے۔ تو سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کہتے کسے ہیں؟ تو سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، وہ نبی بھی تھے اور ساتھ سیاست بھی کیا کرتے تھے۔ اور اگر ایک نبی چلا جاتا کلما ہلاک نبی فخلف نبی، جب ایک نبی چلے جاتے تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ان کی ڈیوٹی سنبھال لیتا، ایک نبی کے دوسرے نبی آگے، یوں سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں نبی مبعوث ہو گیا انہ لا نبی کے بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آگے فرمایا سیکون الخلفاء، ان قریب میرے خلفاء ہوں گے۔ تو آپ اپنے خلفاء کے لیے دعا کیا کرتے ہیں اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من خلفاؤک، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذین یأتون من بعدی یروون احادیث ویعلمون الناس، فرمایا میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث کو روایت کریں گے اور لوگوں کو پڑھائیں گے، دین پڑھیں گے لوگوں کو پڑھائیں گے۔ تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر ذرا تصور کرو وہ والدین جو اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، پھر وہ دین کی تعلیم پڑھے اور ماہر عالم بن جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سیٹ کون سی عطا فرماتے ہیں، اس کو اسٹیٹس کون سا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ میرے خلفاء میں شمار ہوگا، میری خلافت اس کو میسر آ جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور کے صحابی حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم نبوت کی شان یہ ہے کہ جب زندہ ہیں تو ختم نبوت کے نعرے، اگر موت کے بعد کسی کو گفتگو کا موقع مل گیا تو پھر بھی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ یمشی فی طرق بعد المدینہ، مدینہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے، اذ خر میتن، اچانک دورہ پڑا اور فوت ہو گئے، تو لوگوں نے اٹھایا اور گھر لے گئے، اوپر چادریں ڈال دی گئیں، اجتمع نسوۃ من الانصار یصرخن حولہ، تو انصار کی عورتیں ارد گرد جمع ہو گئیں اور چیخ و پکار کرنے لگیں۔ جب ان کی آواز بلند ہوئی، اونچی اونچی رونے لگی، حضرت زید بن خارجہ جو ظہر کے وقت فوت ہوئے تھے، مغرب اور عشاء کا وقت ہو گیا تو آپ نے بولنا شروع کر دیا، فرمایا انصتو انصتو، دو مرتبہ فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ چادر کے نیچے سے آواز آ رہی ہے، جب چادر ہٹائی تو دیکھا گفتگو کیا کر رہے ہیں، گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی امی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جب موت کے بعد بھی گفتگو کا موقع ملا تو کیا کہا؟ بقول شاعر میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، وقان ذالک فی کتاب الاول، اور اسی طرح سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر یہ سابقہ کتب میں بھی موجود تھا۔ اور آخری حدیث مبارکہ، حضرت جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے خبیث نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خط بھیجا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں،
کہ جب تک آپ زندہ ہیں، حیات ظاہری میں ہیں تو آپ نبی، آپ کے وصال کے بعد میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ مسیلمہ کذاب، اس نے حضور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا اور فرمایا یہ خط کون لے کر جائے گا اس کے پاس؟ بڑا آدمی تھا، اس کے بڑے سپاہی تھے، بڑے گارڈ تھے، تو فرمایا کون یہ خط لے کر جائے گا؟ تو ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھاپڑی فروش، یہ مدینہ میں کھجوروں کا ٹوکرا سر پر رکھ کے کھجوریں بیچا کرتے تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ تو آپ نے فرمایا کون یہ خط لے کر جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے، پھٹافٹ اٹھے اور ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا، کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا۔ تو جب کہا، منہ میں کھجور تھی، کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کے کچھ ٹکڑے صحابہ کے چہروں پر گرے، تو ایک صحابی کہنے لگے بڑی جلدی ہے تجھے، پہلے کھجور تو کھا لے۔ کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے حضور نے ڈیوٹی کسی اور کی لگا دی تو پھر کیا کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نیزہ عطا فرمایا، اپنا گھوڑا لیا، فرمایا جاؤ میرے دشمن کے پاس جانا ہے، ڈٹ کر جانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈٹ کر جانا ہے۔ حضور نے اپنا گھوڑا عطا فرمایا، اپنا نیزہ عطا فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ویسے جسمانی طور پر بڑا کمزور تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھیجا تو وہ ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس بہادری کے ساتھ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا نا، جب حضور نے بھیجا تو ایسی بہادری کے ساتھ نکلا کہ جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے۔ تو جب مسیلمہ کذاب اس کے دربار میں پہنچے تو ایک شخص تھا جو اس وقت اس کا ماننے والا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا، تو وہ واقعہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کی اس دربار میں پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو حضور نے عطا فرمایا تھا، تو آپ نے جا کر نیزہ اس کے دربار میں گاڑ دیا۔ تو اس نے کہا تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا چہرہ دیکھ کر تجھے پہچان نہیں کہ کون ہے، ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ ہم رسول والے ہیں، تو حضور کہ میں حضور کا نوکر ہوں، حضور کا خادم ہوں۔ تو اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں، تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ تو پہلے بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی خط آتا تھا تو وہ خط خود نہیں پڑھتا تھا، ساتھ ایک بندہ کھڑا کیا ہوتا تھا جو خط پڑھ کر سناتا تھا، تو اس کو دیا۔ جب اس نے خط پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو سارے لوگ بیٹھے تھے، سب نے سن لیا، تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، تو تلوار نکالی، آپ کے پاس پہنچ گیا، تو کہنے لگا آپ کے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو خیال کا پوچھتا ہے، جو رسول نے فرما دیا وہی ہے، وہی میرا خیال ہے، میرا خیال اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ حضور نے فرما دیا تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے، اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی تو اپنے جھوٹ کو دھونا چاہے تو تمہارا جھوٹ دھل نہیں سکتا۔ تو وہ آگ میں گولا ہو گیا اور کہنے لگا یہ دیکھو پیچھے، یہ سارے میرے پہرے دار ہیں، یہ میرے سارے گارڈ کھڑے ہیں، یہ سارے میرے ماننے والے ہیں، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ایسے نہ کہے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں گھر سے نکلا تھا میرے 12 بچے تھے، کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ابھی چلنے کے لائق نہیں، تو جب حضور نے مجھے بھیجا تھا میں نے ان کو نہیں دیکھا، تیرے گارڈ کیا دیکھوں، میں نے ان کو نہیں دیکھا تو تیرے گارڈ کیا دیکھوں۔ تو وہ غصے میں آیا اور اس نے تلوار ماری، آپ کا ایک بازو اتار دیا اور خون کے فوارے نکلنے لگے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ثابت قدم رہے، بڑی جرت کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اس نے کہا کہ باز آ جا، پھر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اور میں خیال تو وہی ہے جو حضور نے فرما دیا۔ تو اس نے پھر غصے میں آ کر دوسرا بازو بھی اتار دیا، آپ پھر جرت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے۔ تو اس نے کہا کہ باز آ جا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ فرمایا تو ان لوگوں کو قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ جن کی پہلی دعا یہ ہوتی ہے فجر کے بعد، یا اللہ ویسے موت نہ دینا، بستر پر موت نہ دینا، شہادت کی موت عطا فرمانا۔ فرمایا اے بے وقوف، تو ان لوگوں کو آزماتا ہے جو بدر سے لے کر احد تک آزمائے گے، تو اس نے غصے میں آ کر آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ادھر مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا میرا غلام نبی کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو ختم نبوت پر پہرا دے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سیٹ کیا عطا فرماتے ہیں، اس کو منصب کون سا عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے کیا اعلان کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ادھر حبیب شہید ہوا، حضور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو ختم نبوت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ کسی بھی معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی مانے تو وہ کافر مرتد اور جہنمی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ثابت قدم رکھے اور اسی پر ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔